ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنائے، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ وہ رحمان ہے، اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھئے۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر تھا کہ یہ کفار و مشرکین ایسوں کو پوجتے ہیں جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر دم مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کو بھروسہ کس بات پہ تھا؟ انہیں بھروسہ تھا اپنی سرداری پر، اپنے جاہو منصب پر، اپنے جتے پر، اپنے گروہ پر، اور اپنی تعداد کے اوپر انہیں فخر تھا، ناز تھا، اور اسی پر ان کا غرور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور جو کبھی نہیں مرے گا۔ اگر کوئی بھروسہ کرے ایسے شخص پر جس کو مر جانا ہے، تو جب وہ مر جائے گا تو اس کا بھروسہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو رب نے فرمایا محبوب یہ جن چیزوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں یہ سارے ان کے بھروسے ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اے محبوب آپ اس ذات پہ بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہی ہر شر سے بچانے والا ہے، وہی کارساز ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان یہ یقین کرے کہ جتنے حادثات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حوادث صادر ہوتے ہیں، اس کے سوا کسی حادثہ کو کوئی بھی ایجاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب بندہ اپنا سارا جو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ تو بھروسہ کرو اس ذات پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ قرآن مقدس کے اندر آپ جگہ جگہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کو ایمان کی شرط بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے ہو تو بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، اگر رب پہ بھروسہ نہیں تو اس کا مطلب تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان پر کسی بھی چیز پہ آپ بھروسہ کر لیں، اس کے باوجود بھی بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا، بندہ آگے اور دوسرے راستے تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کر لے تو پھر اس کے بعد میں اللہ کافی ہے، کسی اور کی اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے تو پھر بندوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور رب پہ بھروسہ کرنے کے بعد میں پھر سب سے نگاہیں پھیر کر رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بار امتوں کو میرے اوپر پیش کیا گیا
تو اپنی امت کو میں نے کوہ بیابان میں ٹھہرا ہوا پایا. ان کی کثرت دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت اتنی زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اس کثرت سے آپ خوش ہوئے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں اس سے خوش ہوا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے 7,000 لوگوں کو میں بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا. 7,000 لوگوں کو. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بتائی کہ یہ ان کے اندر نشانیاں ہیں. اور آخر کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. تو رب پہ بھروسہ کرنے والے یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں پر بھی کامیاب ہیں. خود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خدا پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہارا رزق تم کو ویسے ہی پہنچا دے گا جہاں پہ تم رہو گے. جس طرح پرندوں کو دیکھو کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. پرندوں کی کوئی دکان نہیں ہے, ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, ان کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. کس کے بھروسے نکلتے؟ وہ خدا کے بھروسے نکلتے ہیں. آرام سے تسلی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. روزانہ کا یہی طریقہ, ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزرتی ہے. تو بندہ بھی اگر ایسے ہی رب پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص خدا کی پناہ میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچا دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جو بندہ دنیاوی اسباب پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑ دے گا. یعنی جو رب پہ بھروسہ نہ کرے بس اور اپنے اوپر ہی سب پورے آپ کو نربھر کرے تو پھر یہی ہوگا کہ ساری زندگی الجھا ہوا رہ جائے گا. رب پہ بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کام کاج نہ کرے. بھروسہ کرنے کا مطلب کام کرے لیکن بھروسہ کام پہ نہ کرے, بھروسہ کام بنانے والے پروردگار کے اوپر رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے ابھی چند دن پہلے بتایا بھی تھا کہ جب نار نمرود کے اندر آپ کو ڈالا گیا تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا رب میرے لیے کافی ہے, وہی میرا کام بنانے والا بہترین کارساز ہے. تو جب آگ میں ڈالے جاتے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو رب کے بھروسے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے. رب جب کرم فرمائے تو آگ بھی بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے. تو جو بندہ رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی, اے داؤد جب کوئی بندہ سب کو چھوڑ کر میری پناہ میں آ جائے گا تو سارے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق بھی اگر اس کے بارے میں مکر و فریب کرے, اس پر حملہ کرے, تبھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. کیونکہ اللہ جب کسی کو بنائے نا تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ جسے روشن کرتا ہے, آندھیوں کی زد پہ بھی وہ چراغ جلتے ہیں, آندھیاں بھی ان چراغوں کو نہیں بجھا پاتی ہے. اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رب کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتے تھے. تو کفار و مشرکین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کیے تو رب نے فرمایا محبوب یہ جو کر رہے ہیں کرتے رہے, تم بھروسہ کرو اللہ پر. ان کے سارے بھروسے جھوٹے ٹوٹ جائیں گے لیکن رب پہ جو بھروسہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو قلب کو سکون اور پریشانی سے دوری حاصل ہوتی ہے یہ توکل کی نشانی ہے. توکل کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے. اور کامل بھروسے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پہ جو کامل بھروسہ کرے تو اس کی پہچان یہ ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سوا کہیں اور نظر نہیں اٹھاتا ہے. جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کو بھروسہ صرف اپنی ماں پہ ہوتا ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی ہے. اس کو پتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگے گی تو میری ماں میرے لیے کافی ہے. تو جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے بھروسے رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام فرما دیتا ہے. تو جو بندہ اپنے رب کے بھروسے پہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا. حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ایک راہب سے میں نے پوچھا تو روزی کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ روزی دینے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے دیتا ہے, مجھ سے مت پوچھو کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں. جو دیتا ہے اس سے پوچھو کہ وہ کہاں سے عطا کرتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے مجھے دیتا ہے. تو لوگوں نے کعبی سے پوچھا کہ تم ہمیشہ عبادت کرتے ہو
تو پھر کھانے پینے کا انتظام تمہارا کہاں سے ہوتا ہے؟ انہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس نے یہ چکی پیدا کی ہے نا وہی اس کے اندر ڈالنے کے لیے اناج بھی دیتا ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے جو بندے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہتے ہیں، ان کے کام کبھی رکا نہیں کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اپنے رب کی کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے، یعنی اللہ کی حمد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کاموں کو بنانے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، تسبیح کرے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا اور بندوں کے لیے احکام ذکر کیے تو ساتھ میں فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کام بنیں گے تو اللہ کی عبادت ہی سے کام بنے، اللہ کی تعریف ہی سے کام بنیں گے۔ دنیا والوں کے یہاں چکر لگانے سے کام نہیں بننے والے ہیں، اسباب ہیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع آتا ہے تو سبب کام میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد میں رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں اس کی تفسیر عرض بھی کر چکا ہوں کہ یہ جو دنیا کے جو دن ہے نا، کیونکہ اس وقت تو سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، تو جب سورج نہیں تھا اور چاند نہیں تھا تو رات دن تو تھے ہی نہیں، رات اور دن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ آج جو دنیا کے دن اور رات ہیں اس حساب سے 6 دن اور 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں اور زمینوں کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اب ایک سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو پیدا کر دے، پھر 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کام کے اندر جلد بازی مت کیا کرو، کاموں کو آہستگی سے کیا کرو، یعنی کام کے اندر اس طرح کام کو انجام دینا چاہیے کہ کام پورے سکون اور وقار کے ساتھ میں ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک دم سست بن کر کے بندہ بیٹھ جائے، مطلب جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے بندہ کام کرے، لیکن شیطان کی طرف سے جو جلد بازی ہوتی ہے وہ جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کے اندر ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے۔ جو تیزی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور کام میں جو وقار اور اطمینان سے کرتا ہے تو اس کا کام بڑے اچھے انداز کے اندر بن جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پہ استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھیے۔ یعنی یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی؟ پروردگار عالم نے۔ اور رحمان کون ہے یہ کون بتائے گا؟ جو رب کے بارے میں جانتا ہے وہی بتائے گا۔ اور پھر رب نے بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے رحمان کیا ہے؟ کیا مجھ سے سجدہ کریں جس کا تم حکم دیتے ہو؟ اور انہیں اس حکم نے اور نفرت میں بڑھا دیا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہتے تھے کہ اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے۔ یا تو وہ اللہ کو اللہ ہی کے نام سے جانتے تھے، رحمان نام انہوں نے سنا نہیں تھا، تو کہتے ہیں رحمان کون، ہم تو نہیں جانتے۔ اور یا پھر یہ ہوگا کہ انہیں پتا تھا کہ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے اس طرح کی بات کہتے تھے، جان بوجھ کر کے انکار کرنے کے لیے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف ایک رحمان کو جانتے ہیں، وہ رحمان یمامہ ہے۔ یعنی جو مسلمہ کذاب تھا اس کو وہ کہتے تھے رحمان یمامہ، کہتے ہم تو اس کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے۔ تو ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ رب نے فرمایا کہ جب رب کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے نا، ان کا اور بھی زیادہ تکبر بڑھتا ہے، ان کی نفرت بڑھتی ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کرتے تھے اللہ میرے خشوع و خضوع میں اتنا اضافہ کر جتنا دشمنوں کو دین سے نفرت ہے۔
یعنی جب ان کے سامنے رحمان کا نام لیا جاتا ان کی نفرت بڑھ جاتی تھی اور زیادہ وہ نفرت کرنے لگتے تھے دین سے. تو حضرت سفیان ثوری دعا کرتے تھے اللہ میرے خشوع و خضوع میں اتنا اضافہ کر جتنا دشمنوں کو دین سے نفرت ہے، یعنی جتنی وہ دین سے نفرت کرتے ہیں اتنا ہی تو میرے دل کے اندر اپنا خشوع و خضوع پیدا فرما دے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا آپ دعا فرما دیجئے جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں. تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جس کو چاہیں جنت دے دیں. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ دعا کیجیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، کثرت سجود سے میری معاونت کیجیے. یعنی جنت میں میرے ساتھ میں رہنا ہے تو پھر خوب نمازیں پڑھیے، خوب اللہ کی عبادت کیجیے. یہاں پر جو انہوں نے رحمان کا انکار کیا، کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ خدا تو ایک ہے، یہ تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو یہ رحمان پھر کہاں سے آ گئے، دو خدا کیسے ہو گئے؟ تو یہ ان کی نادانی تھی کہ وہ دونوں کو الگ الگ سمجھے. حالانکہ رحمان کا معنی وہ خوب جانتے تھے، رحمت فرمانے والا، تو انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کو انکار کرنا تھا اس لیے پلٹ کر کے کہتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے، اور بھی زیادہ ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی تھی. تو اہل ایمان کا طریقہ ہے رب کا ذکر سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، اور کفار کا طریقہ ہے کہ جب رب کا ذکر سنے تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوا کرتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے آخر میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ آیت سجدہ ہے. تو میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے اس کو سنا ہے، پڑھنے والے پر اور سننے والے سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کو سب لوگ ادا کر لیں. اور سجدہ تلاوت کا طریقہ وہی ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں 3 بار یا زیادہ مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اس طریقے سے اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد میں آپ حضرات سجدہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.